السلام علیکم۔ ایس ایم اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ قرآن مجید میں اہل بیت کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت تطہیر ہے، یعنی پاک کرنے والی آیت ہے۔ گویا اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حسنین کریمین شامل ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین اور حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا اور تینوں کو اپنی چادر مبارک میں چھپا کر یہ دعا فرمائی: اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست کو دور فرما اور ان کو پاک اور صاف کر دے۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود تھے۔ اہل بیت کا یقیناً بہت بڑا مقام ہے۔ یہ تو وہ گھرانہ ہے جہاں قرآن پاک نازل ہوا اور جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی بغیر اجازت داخل نہ ہوتے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ لوگوں نے کیسا سلوک کیا! دنیا کی محبت، ہوس پرستی اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ان پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے۔ ایک مرتبہ بچپن میں دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے تختیاں لکھیں اور حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: بابا جان، بتائیے دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ حضرت علی نے سوچا کہ اگر ایک کا خط اچھا کہوں گا تو دوسرے کا دل ٹوٹے گا، لہٰذا فرمایا اپنی امی جان سے پوچھ لو۔ چنانچہ دونوں شہزادے حضرت فاطمہ الزہرا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بھی یہی سوچا اور پھر ارشاد فرمایا: اپنے نانا جان سے پوچھو۔ جب دونوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اس کا فیصلہ جبرائیل کریں گے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور بحکم خداوندی جنت سے ایک سیب لائے اور طے پایا کہ تختیاں رکھ کر ان پر سیب پھینکا جائے۔ جس کی تختی پر سیب گرے گا اس کا خط عمدہ ہوگا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے سیب پھینکا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ آدھا سیب شہزادہ امام حسن علیہ السلام کی تختی پر گرا اور آدھا شہزادہ امام حسین علیہ السلام کی تختی پر۔ اللہ اکبر! آج اللہ تعالیٰ ان کی اتنی ہی رنجیدگی اور اتنا سا غم بھی نامنظور ہے، مگر قربان جائیے اس کی شان بے نیازی پر کہ کل ان میں سے ایک شہزادے کو زہر دیا جائے گا اور دوسرے کو بھوکے پیاس سے زخموں سے چور ہو کر کربلا میں گلا کٹوائیں گے۔ در حقیقت جو جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز سے بے تاب ہو کر حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: بیٹی، اس کو رلایا مت کرو کیونکہ اس کے رونے سے میرے دل کو صدمہ ہوتا ہے۔ ایک بار دونوں شہزادے آپس میں کھیل رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن سے فرماتے: اے بیٹا، حسین کو پکڑو۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا عرض کرتیں: بابا جان، آپ حسن سے فرما رہے ہیں کہ حسین کو پکڑو، مگر حسین سے نہیں فرما رہے کہ حسن کو پکڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس طرح میں حسن سے کہہ رہا ہوں کہ حسین کو پکڑو، اس طرح جبرائیل امین حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑو۔ سبحان اللہ! حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان کتنی بلند ہے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کرام کے ہمراہ ایک گلی میں سے گزر رہے تھے۔ ایک مقام پر دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو گود میں اٹھا کر بہت پیار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے کے ساتھ خصوصی شفقت کیوں؟ فرمایا: ایک بار میں نے اسے اپنے لخت جگر حسین کے قدموں کے نیچے کی خاک آنکھوں میں ڈالتے دیکھا تو اس دن سے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں قیامت کے روز اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت ابن زبیر کہیں جا رہے تھے۔ چلتے چلتے نخلستان آ گیا۔ چنانچہ حضرت ابن زبیر نے ایک جگہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے کچھ بچھا دیا جہاں آپ رونق افروز ہوئے۔ آپ جس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے وہ کھجور کا تھا۔ ابن زبیر نے عرض کیا: کاش یہ درخت سرسبز و شاداب ہوتا اور ہمیں کھانے کو کھجوریں ملتیں۔ حضرت حسن علیہ السلام نے فرمایا: کیا تم کھجوریں کھانا چاہتے ہو؟ عرض کیا: حضور، خواہش تو ہے مگر اس وقت کہاں سے میسر آ سکتی ہیں۔ آپ نے آہستہ آہستہ زبان سے کچھ فرمایا، پھر دعا کی تو جس درخت کے نیچے آپ رونق افروز تھے، دیکھتے ہی دیکھتے آن کی آن میں وہ سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس میں کھجوریں بھی لگ گئیں۔
حضرت حسن نے ابن زبیر سے فرمایا، اس میں سے جتنی جی چاہے کھجوریں کھاؤ۔ اونٹ چلانے والا شتربان بھی وہاں موجود تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور حیرت سے کہنے لگا، خدا کی قسم آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں۔ ابن زبیر نے فرمایا، اے بد نصیب، تجھے کیا معلوم، یہ ساحر نہیں بلکہ مستجاب الدعوات ہیں۔ اس نے دریافت کیا، تو پھر یہ کون ہے؟ حضرت ابن زبیر نے فرمایا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات خانہ کعبہ میں عبادت کر رہا تھا کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اپنا منہ کمبل میں چھپائے کعبۃ اللہ کے دروازے پر رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا مانگ رہا ہے، جیسے وہ بہت بڑا گناہ گار ہو اور اس سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہو اور اب اللہ سے توبہ کر رہا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی سوچا کہ واقعی اس سے کوئی بڑا جرم سرزد ہو گیا ہے، چنانچہ مجھے اس سے ہمدردی ہوگی۔ سارے رات وہ شخص اسی طرح کمبل لپیٹے روتا رہا۔ جب وہ جانے لگا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اس کو پکارا کہ بھائی ذرا اپنا چہرہ تو دکھاؤ اور نام بتا دو کہ میں بھی تمہارے لیے دعا کر سکوں۔ وہ شخص ٹھہر گیا اور اس نے اپنی چادر ہٹائی اور اپنے منہ سے اتنے الفاظ کہے، میرا نام حسن ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی ان کا چہرہ دیکھا، میں نادم ہو کر دوڑا اور قدموں میں گر گیا اور عرض کی، حضور آپ تو اس قدر اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے شان عبادت اور شان تقویٰ کے تو کیا کہنے، اس کے باوجود آپ اس قدر گریہ وزاری کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گریہ طاری ہو گیا اور پھر رونے لگے اور روتے روتے فرمایا، اے حسن بصری، یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں بڑے بڑے اپنا قدم رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میری امی جان کو بھی اسی طرح فرماتے تھے کہ اے فاطمہ، یہ نہ سمجھنا کہ تو میری بیٹی ہے بلکہ تو عمل کر۔ تو اے حسن بصری، قوم سمجھ لو کہ جب سیدہ فاطمہ جو خاتون جنت ہیں انہیں عمل کی ترغیب دلائی جا رہی ہے تو میں بیچارہ پھر کیا ہستی رکھتا ہوں۔ حضرت حسن بصریان کی رقت انگیز گفتگو سن کر بے ہوش ہو گئے۔ فرماتے ہیں، جب میں ہوش میں آیا تو حضرت امام حسن علیہ السلام تشریف لے جا چکے تھے۔ ایک بار حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی کنیز کو کھانا لانے کا حکم دیا۔ جب وہ کھانا لانے لگی اور قریب پہنچی تو اتفاقاً ٹھوکر لگی اور وہ کھانا حضرت امام حسین علیہ السلام پر گرا اور آپ کے کپڑے آلودہ ہو گئے۔ وہ کنیز بھی اہل بیت کی شان سے واقف تھی، چنانچہ اس کے منہ سے یہ آیت نکلی، اور غصہ پینے والے۔ یہ آیت مومن کی شان کے بارے میں ہے۔ یہ آیت مبارکہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا اور آپ نے فرمایا، میں غصہ پی گیا۔ پھر وہ کنیز بولی، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، تو فوراً آپ کی زبان اقدس سے جاری ہوا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ تو جھٹ سے اس کنیز نے اس آیت کا آخری حصہ بھی تلاوت کر دیا، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تو آزاد ہے اللہ کے لیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں ہی بڑی عظمت والے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو زہر دیا گیا، جس سے آپ شہید ہوئے، لیکن آپ نے اس کے باوجود اپنے انتقال تک اپنے قاتل کا نام نہیں بتایا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام جن کو کربلا میں 3 دن تک بھوکے پیاسے اپنے سامنے اپنے چمنستان کو لٹتے ہوئے دیکھتے رہے، آپ کے ننھے شہزادے علی اصغر کا پیاس کی وجہ سے گلا خشک ہو گیا۔ آپ نے تمام حجت کے لیے 6 ماہ کے شہزادے کو اٹھایا، اور جب اس کے لیے پانی مانگا تو ظالموں نے اس شیر خوار شہزادے کا حلق پر تیر مار کر اسے شہید کر دیا۔ پھر ان سب کے سالار حضرت امام حسین علیہ السلام بھی تیروں سے چھلنی ہوئے اور دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے، اور آخرکار آپ بھی سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش کر گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچ